ایک اہل سنت عالم ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم ہو گئے ہیں، معروف شخصیت ہیں، انقلاب کے پاکستان میں داعی سمجھے جاتے تھے، انقلاب کی وہ تنہا شخصیت تھے جو انقلاب کی بات کرتے تھے، باقی سب پارلیمنٹ کی بات کرتے تھے، انتخابات کی وہ انتخابات نہیں لڑتے تھے۔ پہلے جماعت اسلامی میں تھے یا آغاز میں جب اپنی تنظیم بنائی تو انتخابات میں حصہ لیتے، لیکن پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور کہہ دیا کہ یہ درست راستہ نہیں ہے انتخابات والا، اور انقلاب کی ساری عمر انقلاب کی باتیں کرتے رہے۔ اور ان کی روش میں اور ان کی باتوں میں تضادات بہت ہیں۔ ایک جگہ تحریر میں بھی کہا اور تقریر میں بھی کہا، اپنے دروس میں بھی کہا کہ انقلاب ایران کو کہا کہ میں انقلاب نہیں سمجھتا، یہ انقلاب نہیں ہے، یہ ظاہری تبدیلی تھی۔ انقلاب روس انقلاب تھا، انقلاب فرانس انقلاب تھا، لیکن انقلاب ایران انقلاب نہیں تھا۔ یہ ایک جگہ یوں فرمایا انہوں نے۔ اور ایک اور جگہ پر انہوں نے اپنے درس میں عمر کے آخری حصے میں آ کر، ظاہر ہے جب انسان آخری عمر میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی بات سے رجوع کر لیا، اس نے چھوڑ دی، اس کو خود ہی اس کو ترک کر دیا۔ اور ہو سکتا ہے ایسا کوئی حرج نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ انسان پہلے دن بچپن میں جو بات کرے مرنے تک وہی بات کرے، کہ مرد کی ایک بات ہوتی ہے اس آدمی کی طرح، جیسے کسی نے پوچھا کہ کتنی عمر ہے، اس نے کہا 18 سال، پھر 22 سال بعد پوچھا کتنی عمر ہے، اس نے کہا 18 سال، تو کہا کہ یہ فرق کیوں نہیں پڑا، اس نے کہا مرد کی ایک بات ہوتی ہے، مرد بار بار بدلتا نہیں۔ اب اس طرح کے بعض مرد ہیں جو نہیں بدلتے، لیکن بعض جب انہیں پتہ چل جائے کہ غلط بات کر رہا تھا، غلط سوچ تھی۔ امام رازی اہل سنت کے بہت جید عالم ہیں، بہت ہی جید عالم ہیں امام رازی۔ شہید مطہری بہت قدردان ہیں امام رازی کے۔ شہید مطہری کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو امام شکوک بھی کہتے تھے، امام شبہات، امام رازی وہ عالم ہے جس نے ہر بات میں شک کیا ہے، امام المشککین کہتے تھے، ہر بات میں شک، توحید میں شک، نبوت میں شک، قیامت میں شک، ہر چیز، قرآن کی ہر آیت میں شک۔ شک بے ہی مانا کہ علماء نے جو کچھ کہا تھا اسے انہوں نے رد کیا ہے کہ یہ تمہاری بات میں یہ شک ہے۔ اب کچھ کا خود جواب دیا، کچھ کا نہیں دے سکے، خواجہ طوسی نے آ کر ان کے شکوک کو ختم کیا۔ باہر کے یہ بڑی جید شخصیت ہیں امام رازی۔ 40 سال کے بعد ایک بات، ایک نظریے کے معتقد تھے، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ روئے، سخت روئے، گریہ کیا، اور اس کا پتہ چل گیا سب کو، علماء کو، دوسروں کو، ان کے شاگردوں کو، کہ امام رازی روئے ہیں، پشیمان ہو کر توبہ کر کے روئے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ 40 سال تک میں ایک غلط نظریے پہ تھا، غلط بات میں میرا عقیدہ تھا، 40 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ غلط بات تھی، تو میں اس بات پہ روتا رہا کہ 40 سال میرے اس جہالت میں گزرے۔ بعد میں اہل سنت کے ہی ایک اور بڑے، ان سے بھی جو بڑے جید عالم ہیں، ابن عربی، محی الدین ابن عربی، معروف شیخ اکبر ان کی شہرت ہے۔ انہیں پتہ چلا، چونکہ دونوں ایک زمانے میں تھے، معاصر تھے، انہیں پتہ چلا کہ امام رازی 40 سال بعد اپنی غلطی پہ روئے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا امام رازی کو کہ یہ راستہ جو آپ نے اپنایا، جو وہ صوفی تھے، یہ فیلسوف تھے، فقیہ بھی تھے، ان کا مشرب فقیہانہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جس راہ پر چلتے ہو تو ہر 40 سال بعد تمہیں رونا پڑے گا، یہ راہ ہی ایسا ہے کہ 40 سال بعد ایک ایک غلطی تجھے پتہ چلنی شروع ہو جائے گی، اور اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ ہر 40 سال بعد ایک غلطی پتہ چلے۔ تو انہوں نے دعوت دی، ان کا خط بھی چھپا ہوا ہے، کتاب میں ہے، انہوں نے دعوت دی ان کو کہ آؤ میرے مشرب پہ آ جاؤ، تصوف کی راہ پر آ جاؤ، تاکہ رونا نہ پڑے تمہیں بار بار۔ انہوں نے ان کو یہ طنزیہ جواب دیا۔ عزیز من، 40 سال بعد اگر انسان کو غلطی کا پتہ چل جائے تو چھوڑ دینی چاہیے، کہہ دے کہ غلط بات تھی، نہیں سمجھ میں آئی تھی اس وقت، نکل گئی، کر دی میں نے یہ بات۔ لیکن بعض ایسے ہیں نا، غلطی پہ آ گئے۔ اب تو میں نے وہ حاجی کا ذکر کیا ہوا ہے نا کہ سمے ایک حج میں ایک حاجی صاحب تھے، تو
کاروان کے ساتھ جو عالم دین تھے رہنما حاجیوں کے، انہوں نے اضطراری حج کی لسٹ بنائی کہ وہ مومنین جنہوں نے معذوروں والا حج کرنا ہے، تو اس مومن نے بھی اپنا نام لکھوا دیا کہ میرا بھی لکھے، میں نے بھی معذوروں والا حج کرنا ہے۔ معذور ان لوگوں کو، مثلا ان خواتین کو کہا جاتا ہے کہ جو دوران حج مثلا ان کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، نہیں کر سکتی وہ حج، یعنی وہ سارے اعمال وہ بجا نہیں لا جا سکتی، تو انہیں اضطراری حج ان کے لیے رکھا گیا ہے۔ یا ایسے بیمار اپاہج جو چل نہیں سکتے، کسی وجہ سے بھی کوئی اعمال نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک متبادل اضطراری حج ہے۔ تو اس مومن نے نام لکھوایا کہ میرا نام بھی معذوروں والی لسٹ میں لکھے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ تو معذور نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ معذور نہیں ہوں لیکن آپ لکھ دیں، جو میں کہتا ہوں وہ لکھ دیں۔ مولانا صاحب نے کوشش کی، لیکن چونکہ وہ مولانا صاحب نے فیس لی ہوئی تھی حج کی ان سے، تو اس لیے زیادہ بول نہیں سکتے تھے ان سے۔ کوشش کر رہے تھے ان کو متوجہ کرنے کی کہ آپ اگر معذوروں والا حج کریں گے تو نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی مضر تھے۔ انہوں نے ڈانٹ کے کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ لکھ دیں، زیادہ باتیں نہ کریں۔ میں گاڑی کے انتظار میں تھا وہاں پر، لیکن ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ سمجھا رہے ہیں، اور مکہ ہے، حج ہے، یہ حج کرنے آیا ہے بندہ خدا، اور عالم دین کی بات نہیں سن رہا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ معذوروں والا حج کرو گے، اتنے پیسے لگا کے آئے ہو، اتنا ٹائم دے رہے ہو، اتنا سب کچھ کر، کیوں باطل کرتے ہو اپنے حج کو؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا آپ کا حج معذوروں کے ساتھ۔ تو کہنے لگے کہ آغا صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ یہ کہ پھر اس کا مطلب ہے میرا پچھلا حج بھی خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا پچھلے میں کیا کیا تھا؟ کہا وہ تو میں نے انہی مضطرین کے ساتھ کیا تھا۔ اس پچھلے حج کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ حج بھی خراب کر رہے تھے۔ اور یہ روش، یہ جملہ، آپ یہ جواب ہر ایک سے سنتے ہیں آپ، جی اس کا مطلب ہے کہ ہم جو پہلے کر چکے ہیں وہ غلط ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہمارے آباء و اجداد سارے غلط تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو باقی کر رہے ہیں یہ سارا غلط ہے۔ عموماً پاکستان میں سب سے بڑی مضبوط دلیل غلط راہوں پر چلنے کی یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم پہلے غلط تھے، اس کا مطلب ہے وہ دوسرے غلط ہیں، اس کا مطلب ہے ہم سے پہلے والے غلط تھے، ہمارے ماں باپ غلط تھے۔ غلط تھے بھائی، اگر یہی کر رہے تھے جو آپ کر رہے ہو تو غلط تھے، غلطی پر تھے، نادانستگی میں کرتے رہے۔ آپ کو جب پتہ چل گیا ہے کہ غلط ہے تو نہ کرو یہ کام، آپ چھوڑ دو، جب پتہ چلے چھوڑ دو، غلطی کا جہاں پتہ چلے ترک کر دو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی دوسری بات ظاہر نہیں کی میں نے، جی پہلی کہہ دی کہ ایک جگہ لکھ دیا کہ یہ انقلاب ہی نہیں ہے، انقلاب ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ انقلاب نہیں، دلائل بھی دیے کہ روس کا انقلاب انقلاب ہے، فرانس کا انقلاب انقلاب ہے، ایران کا انقلاب انقلاب کا، میں اس کو انقلاب نہیں مانتا۔ لیکن آخری عمر میں آ کر انہوں نے اس کی تلافی کر دی۔ نیٹ پہ موجود ہے ان کا یہ کلپ، بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں ایک موضوع ایسا بیان کر رہا ہوں کہ کتنے عرصے سے، کچھ عرصے سے، شاید 2 سال یا ایسا وقت ذکر کیا کہ اتنے عرصے سے میرے دماغ میں ایک الجھن بنی ہوئی ہے اور میں اس پہ سوچتا رہا ہوں اور کافی سوچا ہے، اور میرے ذہن میں ایک ایسی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کا اظہار کروں تاکہ مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے کہہ دیا وہ سب کچھ صاف صاف، کہا ممکن ہے میری رائے سے کسی کو اتفاق نہ ہو، اختلاف ہو، ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میں آج کہنے والا ہوں اور کہہ دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اہل سنت دنیا میں اکثریت میں ہے، شیعہ انہوں نے اقلیت بہت ہی مبالغہ کر دیا، وہ شاید پرسنٹیج میں بھی کہا کہ نہیں ہے، مائنس پرسنٹیج میں شاید انہوں نے بیان کیا کہ پوائنٹ کچھ ہیں یہ، حالانکہ ایسے نہیں، نہ پاکستان میں نہ باقی دنیا میں، ایک اچھا خاصا کم ہے لیکن تناسب ہے، ایک اچھا قابل چشمگیر تناسب ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی رائے میں اظہار کیا کہ بہت ہی قلیل ہیں، اور پھر کہا کہ اہل سنت کے اندر حکومت اسلامی، نظام اسلامی کی تشکیل کے لیے ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور پھر کہا کہ
خلافت خلفائے راشدین کے بعد کبھی قائم ہی نہیں کر سکے سنی. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی باتیں، نقل معنی عیناً الفاظ شاید ان کے نہ ہوں، لیکن مفہوم یہی بنتا ہے ان کی بات کا کہ یہ کیوں نہیں کر سکے. کہا یہی میرے ذہن میں سوال تھا کہ یہ کیوں نہیں کر سکے. اور شیعہ جو قلیل آبادی ہے، تھوڑے سے ہیں دنیا میں، اور انہوں نے کر دیا اسلامی انقلاب. جہاں کہا کہ اسلامی انقلاب، کہ انہوں نے اسلامی حکومت بھی بنا لی، اسلامی انقلاب بھی قائم کر دیا. یہ اقلیت کامیاب ہو گئی، یہ اکثریت کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ وہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں ایسی جرأت کر کے ایسی باتیں کرنا. چونکہ آج کل تو انہوں نے پورا مذہب بنا دیا کہ ہر وہ بات جس سے تشیع کی تقویت ہوتی ہو وہ نہیں کرنی، تم نے بے شک حق ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ جرأت مند لوگ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں راز کا، جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے، اور جس وجہ سے کہا کہ ہم نہیں کر سکے اور کر بھی نہیں سکیں گے. کیا وجہ ہے؟ کہا کہ شیعوں کے پاس انقلاب کا ایک محرک موجود ہے، اور اس محرک وہ ہمارا بھی ہے. کہا وہ ہمارا بھی ہے، لیکن ہم اس نے اس کو محرک جانا نہیں، مانا نہیں ہے، اور وہ محرک ہے کربلا. کہا یہ راز تھا امام خمینی کے پاس. اسی سے انقلاب کامیاب ہو سکتا ہے، یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ ان کا لب لباب بات کا یہ بنتا ہے. امام خمینی نے یہی کام کیا عزیزان. امام حسین کے نام پر اپنے آپ کو نہیں چڑھایا، امام حسین کے نام پر اپنی جیب نہیں بھری، امام حسین کے نام پر یہ حرکتیں نہیں کی، بلکہ امام حسین کے نام پر وہ کام کیا جو امام حسین کرنے جا رہے تھے. امام حسین کیا کرنے جا رہے تھے؟ ایک سد توڑنے جا رہے تھے، ایک بند توڑنے جا رہے تھے، ایک انسداد کو توڑ کر انفتاح کے لیے جا رہے تھے، ایک استبداد کو ختم کر کے اللہ کا نظام قائم کرنے جا رہے تھے. اور وہی بنیاد بنی وہ قیام، وہی قیام جاری رکھا. بعد والوں نے آ کر صرف امام حسین پہ رونا شروع کر دیا، امام حسین کی راہ میں قدم نہیں اٹھایا، امام حسین کے پیچھے نہیں چلے، امام حسین کی راہ کو تکمیل نہیں کیا. جو بند تھا وہ بند ہی رہنے دیا، اسی بند نظام میں امام حسین پہ رونا شروع کر دیا. امام خمینی نے فرمایا کہ نہ، اس استبداد کے نیچے حسین کو رونا شان حسین نہیں ہے. حسین ابن علی کو رونے کے لیے پہلے آپ کو استبداد کا منحوس سایہ اٹھانا پڑے گا، پہلے اس انسداد کو انفتاح میں تبدیل کرنا پڑے گا، پہلے آپ کو امامت کا پرچم لہرانا پڑے گا، پہلے آپ کو ولایت کا نظام قائم کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جتنا حسین حسین کر سکتے ہو کرو.